فرینڈس، میں خالد منامہ ایڈوکیٹ آج پروگرام بنیادی معلومات میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اور فرینڈس، میں آج آپ سے ایک کامن سی باتیں جو ان سی ہیں وہ ڈسکس کروں گا، جو کہ ہمیں ویسے بھی پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت سنی ہوگی کہ ان اللہ مع الصابرین، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، آپ نے بہت سے لوگوں سے بھی سنا ہوگا یہ کہ وہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور واقعی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو اس کا جو پھل ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، وہ دیتا ہے اور اچھا دیتا ہے۔ دوسری دوستوں، میں یہ بھی بات آپ سے کہوں گا کہ قرآن پاک کی دوسری آیت بھی ہے کہ العمل بالنیات، کہ آپ کے جو عمل ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جہاں پہ آپ صبر کر رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ اعمال کیا کر رہے ہیں، اور جو آپ اعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ آپ کی وہ عمل کرنے کے دوران نیت کیا ہے۔ جس قدر آپ کی نیت پختہ ہوگی، آپ کے ارادے پکے ہوں گے، اور وہ جو آپ کے اعمال ہیں وہ اس کی طاقت بھی اسی قدر زیادہ ہوگی اور پختہ ہوگی، اور اس کا جو پھل ہے، جو کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، جو آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں، تو وہاں پہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ اس کو صبر سے برداشت کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی نیت کی پختگی، ارادے کی پختگی، اور آپ کی ہارڈ ورکنگ، جو آپ محنت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو آپ صبر کر رہے ہیں، اس کو ان تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ رکاوٹیں کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں، وہ رکاوٹیں جو سی ہیں وہ معاشرتی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر کے مسائل ہو سکتے ہیں، وہ فائنینشیل مسائل ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے رسم و رواج کے مسائل ہو سکتے ہیں، وہ کوئی خاندانی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کسی بھی قسم کی مسائل کی صورت میں رکاوٹیں جو سی ہیں وہ آپ کو آ سکتی ہیں، اور کامیابی جو سی ہے وہ ان رکاوٹوں کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور اپنے جذبات، اپنی نیت اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے کو ساتھ رکھتے ہوئے اس کو عبور کر جانا جو ہے وہ کامیابی کی طرف ایک آپ کا اچیومنٹ ہے، ایک گول ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سٹرگل کرتا ہے زندگی میں، بہت سی محنت کرتا ہے، ایسے کہ صبر بھی کرتا ہے اور رکاوٹوں کو عبور بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب بعض اوقات نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہ لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا مقصد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ہمیں اب کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ جو سٹیج ہوتی ہے، یہاں پہ یہ جو آیت ہے، آیت مبارکہ ہے، یہ بہت زبردست ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں پہ آپ کا صبر جو ہے یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ناکامی ہوئی ہے، آپ نے کوشش کی ہے، تو میری ایک بات یاد رکھنا کہ وہ کوشش آپ کی زندگی میں رائے گا نہیں، اللہ پاک جانے دیں گے، وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ اس میں کوئی حکمت ہے، وہ آپ کو کامیابی نہیں ملی ہے، ایک وقتی طور پہ آپ کو ناکامی محسوس ہوئی ہے، وقتی طور پہ آپ کا جذبہ جو ان سے وہ کمزور پڑا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم ناکام ہو گئے ہیں، اور بعض لوگ تو جو ان سے وہ بالکل ہی اپنی زندگی کو ختم کرنے کی طرف سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی اب بس زندگی میں رہ کچھ نہیں گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، کئی دفعہ دیکھا کہ لوگ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، کامیاب لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جب آپ کامیاب لوگوں سے کئی دفعہ ان کی کامیابی کے بارے میں پوچھیں تو وہ اپنی زندگی کے ماضی کی داستانیں آپ کو بتاتے ہیں، سناتے ہیں، اور اس میں وہ اپنے جب ماضی کی داستانیں سنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ سٹارٹنگ جب بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پہ ایسے کیا تو وہاں پہ ہمیں ایسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، فلاں جگہ پہ ایسے کیا تو وہاں پہ ہمیں ایسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، فلاں جگہ پہ ہمیں جو سا وہ کوشش کی وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنا ارادہ پختہ رکھا، میں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا، میں نے اسٹرگل کو جاری رکھا، اور میں نے اپنی محنت کو جاری رکھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہا اور صبر کرتا رہا، اور اس کے بھروسے پہ العمل بالنیات آتا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، چونکہ میری نیتیں صاف تھی، میری نیتیں اچھی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا،
تو میں ایسے یعنی کہ زندگی میں مزید محنت کرتا رہا، اور آج میں جس سٹیج پہ ہوں، آج میں جس جگہ پہ ہوں، آج میں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے، یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ جو ناکامیاں تھیں، وہاں پہ میں نے ان ناکامیوں سے سیکھا، لرن کیا، میں نے اس کو بھی اپنی کاوشوں میں تبدیل کر کے اپنی محنت کو جاری رکھتے ہوئے مزید سرچ کی، مزید محنت کی، لرن کیا، سیکھا، سیکھنے کے بعد اپنے حوصلے بلند رکھے اور اللہ کے بھروسے پہ چلتا رہا۔ تو فرینڈز، آپ زندگی میں کسی بھی کامیاب بندے کو پوچھ لیں، وہ ناکامیوں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ چھوٹے کام سے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک کامیاب بندے کی جب ہسٹری پوچھی جاتی ہے تو پیچھے وہ ایسے کام سے شروع ہوا ہوتا ہے کہ جو کام آج ہم کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جو کام آج کرنے سے ہم ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو آج کام ہم کرنے سے کہتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، کہ یہ اتنے چھوٹے کام سے شروع ہو گیا۔ لیکن جب آپ کبھی، اور جس کو آپ نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے، جس کو آپ نے اپنا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا بننا ہے، کبھی اس سے پوچھو جا کے کہ اس نے کیسے کام شروع کیا تھا، وہ بھی وہی بات کرے گا، وہ ایسی ہی بات، تقریباً ایوریج میں لوگ ایسی ہی بات کریں گے جو بات آج کرنے سے آپ، جو کام آج کرنے سے آپ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یا تو آپ کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہو، قدرت کی طرف سے اللہ نے آپ کے والدین کو نوازا ہو، تو آپ پیسہ لگائے جو، اور پیسہ ہونا ایک آپشن ضرور ہے، آپشن ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بہت سارا پیسہ ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ کیونکہ زیادہ پیسہ کی موجودگی میں ہو سکتا ہے آپ محنت کی طرف سے، لگن کی طرف سے، اور اعتماد، کانفیڈنس کی طرف سے، اور لوگوں سے اخلاق کی طرف سے آپ مار کھا جائیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ پیسے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو کامیابی اور چیز ہے، اس میں آپ کو ٹارگٹس کرنے پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس کرنے پڑتے ہیں، جن کو آپ گول اچیومنٹس بھی کہتے ہیں۔ گول اچیومنٹس کیسے سیٹلڈ کرنے چاہیے ایک بندے کو جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور کم پیسے ہیں، تو وہ گول آپ نے کیسے سیٹلڈ کرے، اس کے لیے بھی میں ایک مزید اپنا پروگرام کروں گا کہ کم پیسوں میں گول اچیومنٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں کہ جو آپ نے عموماً سنی ہوگی، پتہ بھی ہوگا آپ کو، کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ 3 آیتیں میں نے اپنے آپ سے ڈسکشن میں کی ہیں۔ ایک، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری، الاعمال بالنیات، اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تیسری، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ تو یہی بات ہے دوستو، آپ کو اللہ پہ بھروسے کے ساتھ اپنی محنت، جذبہ، نیت، صبر، حوصلے کے ساتھ میدان میں اترو۔ جس میں آپ سمجھتے ہو کہ میرا ٹیلنٹ ہے، جس میں آپ سمجھتے ہو کہ میرا شوق ہے، جس میں آپ سمجھتے ہو کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں، وقتی طور پر سرمایہ کم ہے، وسائل کم ہیں، لیکن محنت، جذبہ تو کم نہیں، ارادہ تو کم نہیں، تو کامیابی ملتی ہے۔ آج جو آپ کے ٹارگٹس ہیں، جو آپ کے لوگ فیورٹس ہیں، وہ بھی کبھی آپ جیسی تھے، لیکن انہوں نے انہی باتوں کو عملاً کرتے ہوئے آج وہ آپ کے فیورٹ اور میرٹ پہ بن گئے ہیں۔ تو آپ بھی عملاً کریں، خالی سوچیں نہیں، ارادتاً کریں، خالی سوچیں نہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ناکامی آپ کو لرننگ دیتی ہے۔ کسی جگہ پہ اگر ناکامی ہوتی ہے تو سیکھیں، سوچیں کیوں ہوئی۔ جب سوچیں گے، سیکھیں گے، تو وہی ناکامی آپ کی کامیابی کا باعث بنے گی۔ تو فرینڈز، میں چونکہ آپ کا فرینڈ ہوں، آپ کا دوست ہوں، تو اس ناطے میں میرے ذہن میں جو کوئی اچھی بات ہوتی ہے، جب میں کسی کامیاب بندے سے کوئی اچھی بات سنتا ہوں، اس کی کامیابی کے راز جانتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں سے وہ شیئر کروں، تاکہ میرے دوست بھی جو ان سے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنا محنت کریں، اور جو محنت میں اور کامیابی کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنائیں اور کامیابی کی طرف چلیں۔ چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، چھوٹا بڑا کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کا ارادہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ آج چھوٹے سے کر کے ہی کل کو بڑا بن سکتے ہیں، اور اچھے طریقے سے بنیں گے۔
تو وہی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل شروع کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔